لیے آئے ہیں، اور کیوں نہ آئیں، اس لیے کہ یاد آتا ہے کہ 28 رجب کو ایک قافلہ بڑی شان کے ساتھ مدینے سے چلا تھا۔ ایک قافلہ زینب 18 بھائیوں کی بہن کہلاتی تھی۔ کیا شان تھی اس قافلے کی۔ حسین ماں کی تربت پہ تھے، اماں خدا حافظ، نانا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ۔ عزیزوں، آواز آئی تربت سے کہ 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین۔ شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، گھر میرا چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین۔ حسین میرے لال، جاؤ شریعت کو بچا لو۔ حسین آپ کو یاد ہے جب میں دین کی حفاظت کے لیے اٹھا تھا تو تنہا نہ اٹھا تھا، گودی میں آپ کو لیا تھا، انگلی پکڑے آپ کے بھیا حسن تھے، میرے ساتھ میری بیٹی زہرا تھی، زہرا کی پشت پہ میرا پشت پناہ علی تھا۔ اے میرے لال، آپ بھی اٹھنا تو نانا کی شان سے اٹھنا، مباہلے کے انداز سے اٹھنا، بچوں کو ساتھ لے کر اٹھنا، تاکہ کربلا میں حق و باطل اور اسلام و کفر کا آخری فیصلہ ہو جائے۔ عزیزوں، زہرا کا غریب لال اپنے وطن عزیز کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ در و دیوار سے الوداع الفراق کی صدائیں در و دیوار کو ہلا رہی ہیں۔ ایک بیٹی ہے جو بیمار ہے، جو یہ کہتی ہے بابا میں آپ کے ساتھ چلوں گی، بابا میں مر جاؤں گی، بابا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا میں تیرے اصغر کا جھولا جھولاؤں گی، بابا مجھے ساتھ لے کر کے چلو۔ حسین ابن علی نے دعا کی، معبود میری بیٹی کو صبر عطا کر دے۔ لو سوگواروں، 28 رجب کو قافلہ بڑی شان سے مدینے سے چلا تھا۔ عزیزوں، امت مسلمہ اپنی قربانیوں کی رسیاں پکڑے ہوئے کعبے کی طرف جا رہی تھی، حسین اپنی قربانیوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے کربلا جا رہے تھے۔ حسین ابن علی علیہ السلام 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ پہنچے، 3 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے، 7 محرم کو خیموں میں پانی ختم ہو گیا، 10 محرم کو حسینی خیمے سے التش کی آوازیں آنے لگیں۔ لو صبح عاشور نمودار ہوئی، زہرا کا غریب لال میتیں اٹھانے لگا، کسی کو رحم نہیں آیا۔ انسان اگر مصیبت میں ہو تو صرف اتنا سا کہہ دیا جائے بھائی کیا ہوا تو اس کے زخموں کا مرہم ہو جاتا ہے، لیکن ہائے رے غربت حسین، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ لو حسین میتیں اٹھاتے رہے، عباس ترائی پہ سو گئے، اکبر کے سینے پہ برچی کی انی ٹوٹ گئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزوں؟ زہرا کا لال میدان مقتل میں رلا رلا کے شہید کر دیا گیا۔ بیٹی در خیمہ پہ 4 برس کی تھی، باپ پس گردن ذبح کیا جا رہا تھا۔ دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے، کب تک ماتم کرو گے، کب تک سینہ زنی کرو گے، کب تک یہ جلوس عزا، کب تک یہ نوحوں کی آواز۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ سب کی جانب سے نہیں روتے ہم، نہیں روئیں گے، ہم نہیں کریں گے ماتم، نہیں کریں گے ماتم، نہیں روئیں گے ہم۔ صرف اتنا بتا دو، کیا ایک بچی جس کا باپ مارا جائے اسے تماچے لگائے جاتے ہیں؟ جس گھر میں ایک نہیں لاشیں پڑی ہوئی ہوں اس گھر کو آگ لگائی جاتی ہے؟ جس کا باپ بیٹا مقتل میں بے کفن پڑا ہو اس کے بیٹے کو قیدی بنایا جاتا ہے؟ ارے 4 برس کی بچی تھی، کچھ نہیں چاہیے تھا اسے، باپ کا سینہ چاہیے تھا۔ وہ کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ میں سے گواروں تابوت کے لیے آپ آئے ہیں، تابوت کو کاندھا دینے کے لیے آئے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے۔ آؤ شام غریباں کا وہ ہولناک منظر کہ خیمے جل رہے ہیں، خیموں سے دھواں اٹھ رہا ہے، جسے سورج نے ننگے سر نہ دیکھا ہو وہ علی کی بیٹیاں بے مقنع چادر خاک پہ بیٹھی ہیں۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں
مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر، اور کہ جس کو سونپے گئے مرتے وقت گھر سرور سکینہ تمہارے غلام حاضر ہے، اور مجھے جو پیاستے اشکوں کے جام حاضر ہے، جناب مادر بشیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، اور تمہاری مان بھی اجڑی ہے، گود بھی اجڑی، بچے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے یہ اپنا سلام آخر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، جب کسی گھر میں کوئی مر جائے، جب کسی گھر میں کوئی مر جائے، دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے۔ آج یہ اتنا بڑا مجمع علی کی غیرت دار بیٹی کے غریب بھیا کو رونے کے لیے آیا ہے۔ آج یہ شب اکبر کی جوانی کا ماتم، اصغر بشیر کے ننھی سے گردن پہ تلنے والے تیر کا ماتم، زینب کے اون و محمد کا ماتم، بیبیوں کی بے ردائی کا ماتم۔ حالانکہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شاید موسم بھی خراب ہو رہا ہے، لیکن اتنا تو یقین ہے کہ اس عزا کو موسم نہ روک سکا، اولادیں بیچ کر اس عزا کا سلسلہ جاری رہا۔ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے، حالانکہ یہ ان کے آرام کا وقت تھا، ان سے کس نے کہا کہ تم اپنا آرام چھوڑ کر کے یہاں آ جاؤ؟ شاید یہ بچے آواز نہیں ہیں، ہم نے ماں کو روتے دیکھا ہے، وہ یا حسین کہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ راتوں کی تاریکی میں 4 برس کی بچی زندان میں ہائے پاپا کہہ کے روتی تھی، اس کے غریب پاپا کا ماتم ہے۔ دنیا والوں، بحمدللہ میں جوانوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ نہیں، ایک گزارش ہے، میری طرف مخاطب ہوئیے، ایک گزارش ہے، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، گھٹ گھٹ کے نہیں روئیے۔ دیکھیں رونے والوں کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جب کسی حادثے کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، شرکت کرتا ہے،
تو اس کے آنسو ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کا پورا رخسار آنسوؤں سے تر ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو پچھاڑی کھڑا ہوتا ہے، کسی کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، ہر انسان یہ کہتا لگتا یہ ہے کہ یہ بیچارہ اس کا اپنا ہے، لہذا یہ اتنا بڑا مجمع اگر اپنا نہ ہوتا تو آرام کر رہا ہوتا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے راہ امام مظلوم کربلا۔ قبل اس کے کہ تابوت آئیں، آپ سب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب یہ سیاہ لباس پہن لیتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم جب سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں میں نکلتے ہیں تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یہ حسین کا عزادار ہے، یہ کربلا کے مظلوموں کو یاد کر رہا ہے۔ آئیے قبل اس کے کہ تابوت زیارت کے لیے آئیں، میں پورے مجمع کو مخاطب کر کے ایک آپ کی خدمت میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ محرم قریب تھا، ایک ایمبیسڈر، سفیر، راجدوت، حالانکہ وہ لیڈی ہے، خاتون ہے، عورت ہے، اس نے دیکھا کہ اس ایریے میں، اس علاقے میں، اس دیار میں کچھ لوگ ہیں جو سیاہ لباس پہنے چلے جا رہے ہیں اور عجیب کیفیت ہے ان کی کہ چہرے ان کے آنسوؤں سے تر ہیں، ننگے پیر، گریبان چار، ہائے حسین کی صدائیں بلند کرتے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا لگتا یہ ہے کہ محرم آ گیا ہے۔ اس نے کہا محرم؟ کہا ہاں۔ کہا سنا تو میں نے بھی ہے۔ کہا حسین ابن علی کی نواز رسول کی، پروفٹ کے نواسے کا غم مناتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، پہلا اتفاق تھا اس کا۔ اس نے کہا کہ ان کا کوئی خاص دن، کوئی خاص ڈے؟ اس نے کہا ہاں عاشور کا دن، اس دن ان کے گھر کے بچے بھی بھوکے رہتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، سر و سینہ پیٹتے ہیں، حسین کی غربت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اس نے کہا تو ٹھیک ہے، ہمیں بتانا، اس دن میں ضرور شریک ہونا چاہوں گی۔ عزیزو ہوا یوں کہ 10 محرم قریب تھی، سیکریٹری نے کال کی اور یہ بتایا کہ جلوس نکلنے والا ہے۔ وہ ایمبیسڈر ہے، اس کا اپنا پروٹوکول ہے، اپنے پروٹوکول کے ساتھ وہ آئی، ایک اونچے مقام پہ بیٹھ گئی، لیڈی ہے، خیال رہے مسلمان نہیں ہے۔ اس عزاداروں کی کیفیت محسوس کی تو اس نے قریب سے اسے محسوس کرنا چاہا، اپنے بچوں کو لے کے آئی، میری طرف دیکھیے گا، اونچے مقام پہ بیٹھ گئی اور اس نے دیکھا کہ جیسے ہی ٹائم ہوا، وقت ہوا، وہ دیا ہوا وقت مکمل ہوا۔ دیکھیں ایک اور گزارش ہے، جب بھی آپ کو وقت دیتے ہیں جلوس کا، کوشش کیا کیجیے کہ اس وقت جلوس لے کے سڑکوں پہ آ جایا کیجیے، جو مجلس کا وقت دیجیے اس مجلس پہ آپ مجلس کو آغاز کر دیجیے۔ اب وہ آ کے بیٹھ گئی تو اس نے کیا دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، جوان روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہ حسینیہ، اسے حسینیہ، امام بارگاہ، عزا خانہ، ٹیئرز ہاؤس یعنی آنسوؤں کا گھر کہتے ہیں، یہ وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے جلوس پروسیشن نکلے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھ گئی، مائک آن ہوا، تلاوت کی آواز، جو مجلس کا ہمارا پورا ایک فارمیٹ ہے وہ بیان کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد اس نے رونے کی آواز سنی تو گھبرا کے سیکریٹری کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا یہ رو کیوں رہے ہیں؟ سیکریٹری نے کہا لگتا یہ ہے کہ شاید شہادت بیان کی جا رہی ہے۔ عزیزوں تھوڑی دیر کے بعد سر و سینہ پیٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ اب وہ بے چین ہو کے کہتی یہ اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ لگتا یہ ہے کہ عباس کا عالم آ رہا ہے۔ اس نے کہا لگتا یہ ہے کہ عباس، سیکریٹری بتا رہا ہے کہ عباس کا علم آ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ علم، اس نے کہا یہ سمبولک ہے، سانکیتک ہے۔ کہ کیا؟ کہ حسین کی فوج کا کمانڈر غیرت دار عباس تھا جو بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا، مشق میں چھپ کے تیر چلایا گیا، پانی بہہ گیا۔ یہ اتنا وفادار و غیرت دار تھا کہ اس نے اپنے رہوار اور گھوڑے کو واپس کیا، فرات کی ترائی پہ آیا، اس کے بازو قلم ہو گئے۔ جب یہ علم دیکھتے ہیں تو انہیں کربلا کا وہ علمدار یاد آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سر و سینہ پیٹنے کی آواز آنے لگی۔ اس نے کہا اب یہ اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ لگتا یہ ہے کہ حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے۔ اس نے علی اکبر کی شہادت بیان کرنی شروع کی۔
وہ عورت تھی، رونے لگی، اس کا دل پسیج گیا، دل بھر آیا، رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا لوگ پھر چیخیں مار کے رو رہے ہیں، سر و سینہ پیٹ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا تو گھوڑا چلا رہا تھا، اس نے کہا یہ تو گھوڑا ہے، جانور ہے، اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ کوئی عام گھوڑا نہیں ہے، یہ حسین کا اسب با وفا ہے۔ جب انسان انسانیت سے گر جاتا ہے تو یہ جانور اسے آئینہ دکھاتے ہیں۔ یہ حسین کے ساتھ ساتھ رہا، اسے جب دیکھتے ہیں تو حسین کی 4 برس کی بچی قدموں سے لپٹی ہوئی یاد آ جاتی ہے۔ اس نے اپنے پیشانی پہ خون مل کے خیمے حسینی جا کر کے حسین کی غربت اور شہادت کی خبر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تبرکات کا وہ میری طرف دیکھیے گا تعارف کراتا رہا کہ اسی اسنا میں اس نے دیکھا کہ لوگ سر و سینہ پیٹ کے رو رہے ہیں۔ اس نے کہا اب یہ اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ وہ دیکھتے دیکھتے اپنے مقام سے بلند ہو گئی، کہا ارے یہ تو بچوں کا جھولنے والا جھولا ہے، یہ اسے دیکھ کے اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ حسین کا 6 مہینے کا اصغر تھا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کہ نہیں آپ ابھی بہت تڑپیں گے۔ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، رونے والوں یہ 1400 سال کے بعد کربلا بیان کی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو بچوں کا جھولنے والا جھولا۔ اس نے کہا حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا، بہت پیاسا تھا، وہ منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے۔ پھر اس کی ماں نے کہا حسین صبح سے میتیں اٹھا رہے تھے کہ میرا بچہ پیاسا بہت ہے، لاکھوں کی فوج ہے، شاید کسی کا دل پسیج جائے، بچے کے لیے پانی کی سبیل کرے۔ کہ غریب باپ نے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا، تیز دھوپ تھی، پاک کے دامن میں چھپا لیا۔ فوجیں یہ سمجھی کہ حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی لاکھوں کی فوج کے سامنے ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ایک پھول تھا جو پیاس سے کملا چکا تھا، ایک پھول تھا جو پیاس سے کملا چکا تھا۔ پھر حسین نے لاکھوں کی فوج کے سامنے کہا کہ یہ بچہ کئی روز کا پیاسا ہے، اسے پانی دے دو۔ اس سے کہ امبیسڈر پوچھتی ہے تو کیا وہ پانی ملا؟ اس نے کہا نہیں پانی نہیں ملا۔ پھر ایک نے ٹونٹ کیا، طنز کیا کہ بچے کے بہانے پانی۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں نے مسائل پڑھا، آپ نے سنا ہی نہیں سنا آپ نے؟ عزیزوں 1400 سال کے بعد سیکریٹری ایمبیسڈر کو کربلا بیان کر رہا ہے۔ پھر حسین نے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا۔ یہاں پر ہمارے بڑی شخصیتیں اہل نظر، مولانا محمد حسین حسینی صاحب قبلہ، میں جن علماء کو دیکھ رہا ہوں پہچان رہا ہوں، شبیہ عباس آرتی صاحب، تمام لوگ اس وقت نوحہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھئے مقتل میں نہیں ملے گا، مقتل میں تلاش کیجئے گا، روایت میں تو نہیں ملے گا۔ ہاں ایک ماں کی ممتا بیان کر سکتی ہے۔ سنو گے کیا کہا اس نے کہا تو پھر تو اس بچے کی پیٹھ پہ چھالے بھی پڑ گئے ہوں گے، تو پھر تو اس بچے کی پیٹھ پہ چھالے بھی پڑ گئے ہوں گے۔ کہ پانی ملا؟ کہ نہیں۔ کہ کیا کیا اس نے؟ کہ بچے کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ کہ پانی ملا؟ کہ نہیں پانی نہیں ملا۔ کہ پھر اب سنو کہ کیا کہتی ہے وہ بیزر کہتی پھر سے کتنا پانی چاہیے تھا؟ ایک قطرہ پانی، ایک قطرہ پانی، ایک بوند پانی سے مل جاتا تو اس کی پیاس بجھ جاتی۔ عزیزوں وہ پوچھتی پانی ملا یا نہیں؟ تو اب سیکریٹری کہتا ہے کہ ایک نے ایک کو اشارہ کیا، ایک نے ایک کو اشارہ کیا۔ یہ کہتی ہے تھینکس گاڈ، مالک تیرا شکریہ۔ کیا کہا اس نے؟ ایک نے ایک کو اشارہ کیا۔ یہ کیا کہتی ہے؟ تھینکس گاڈ، مالک تیرا شکریہ۔ اب سیکریٹری رونے لگا۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں نے تو کہا نا ایک نے ایک کو اشارہ کیا۔ وہ رو کے کہتا نہیں پانی نہیں ملا، کہتا نہیں پانی نہیں ملا۔ کا پھر کہ اس نے ایک بڑا سا تیر اٹھایا، جیسے تیر کا نام سنا یہ ایمبیسڈر بے ہوش ہو گئی۔ سنا کچھ آپ نے؟ ایمبیسڈر نے جیسے سنا وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب جو بے ہوش ہوئی تو سیکریٹری پریشان ہو گیا، اس نے چہرے پہ پانی ڈالا، ہوش میں آئی تو بچوں کو کلیجے سے لگا کے کہتی ہے کہ مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا، مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا۔ میں کہوں گا بی بی 1400 سال کے بعد تم سن کے برداشت نہیں کر پا رہی ہو، آؤ دیکھو یہاں جنازے آ رہے ہیں، ایک گھر کے جنازے ہیں، ایک گھر کے جنازے ہیں۔
شبیہ تابوت آنے والے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کرو گے۔ ہاں ہاں ایک جنازہ ہوتا تو میں کچھ نہ کہتا، 18 جنازے ہیں، 18 جنازے کس گھرانے کے ہیں؟ بی بی زینب کی پہچان 18 بھائیوں کی بہن ہے۔ اللہ اکبر، اب زینب بن بھائی کے کہلائے گی، سنا کچھ آپ نے؟ زینب بن بھائی کے کہلائے گی۔ میں 2 مصرے پڑھتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اطلاع ملے کہ تابوت زیارت کے لیے آنے لگے ہیں۔ عزیزوں لیجئے، اب تابوت آمادہ ہیں، آپ انشاءاللہ زیارت کرو گے، سر و سینہ پیٹنا، مگر جب تابوت دکھ جائے تو اس غریب کو سلام کر لینا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، پیروں میں بیڑیا تھی، گلے میں توق خاردار تھی، جب مقتل سے روایت بھیجا گیا ہے، آواز دیتا تھا معاف کر دینا، اگر قیدی نہ ہوتا تو جنازے اٹھاتا۔ اللہ اکبر، ہاں یہی پرسے کا حق ہے۔ دو رونے والوں سلام ہو حسین غریب کی غربت پہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے 2 جنازے لانے کی گزارش کرنے والا ہوں۔ 2 جنازے سفر کرتے ہیں آپ؟ ہاں ہاں، کون سفر نہیں کرتا ہے؟ آپ جب سفر کرتے ہیں کسی منزل پہ پہنچتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی اطلاع ملے کہ جس سے راحت ملے۔ زہرا کا لال 28 رجب کو مدینے سے چلا ہے، زمین کربلا کے قریب تھے، ارض نینوا کے قریب تھے کہ بار بار آپ کوفے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کوفے کی طرف سے ایک عرب آتا نظر آیا، اس سے پوچھا بھائی تو کدھر سے آتا ہے؟ اس نے کہا میں کوفے کی طرف سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے سے کوئی خبر ہے؟ وہ رو کے کہتا ہاں، مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ زہرا کے غریب لال نے تڑپ رہ گیا، ہائے مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں ہے۔ بلایا کسے؟ مسلم کی بیٹی کو، زانوں پہ بٹھالا، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا۔ عصمت کے گھرانے کی پلی ہوئی بچی تھی، اس نے غریب زہرا کی طرف دیکھ کے آواز دی آقا ایسے تو پیار یتیموں کو کیا جاتا ہے، میرے بابا کی خیر تو ہے، ہائے زہرا کا لال کیا جواب دے۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا مسلم کی بیٹی خوش نصیب ہو، کم سے کم باپ مارا گیا تو سر پہ حسین نے شفقت سے ہاتھ رکھا ہے۔ ہائے اسی غریب کی بیٹی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہوں گے۔ لو رونے والوں ذرا اس طرف دیکھیے، 2 جنازے ایک ساتھ زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کے جنازے آ رہے ہیں۔ شبیہ تابوت کا استقبال کرنا یاد آیا، شام غریبہ کا وہ ہولناک منظر، لاشوں کے درمیان علی کی بیٹیاں بے مقناع چادر بیٹھی رہی، آ رہا ہے جنازہ۔ اے مسلم کے نونہالوں، آج جتنے عزادار تمہاری یتیمی کا ماتم کرنے آئے ہیں، وہ دیکھو آ گیا جنازہ، بیٹو سرو سینہ عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کا تابوت آ رہا ہے۔ خدا کوئی رحمت دے رہی ہے کیا؟ یہ پھول برس رہے ہیں، ہاں ہاں، کوئی پتھر نہیں مار رہا ہے۔ سلام حسین ابن علی پر بازاروں میں پتھر مارا جاتا تھا۔ آؤ علی کی بیٹیوں، تمہارے زخموں کا مرہم ہے، بی بی آؤ، تمہارے اجڑے گھر کا ماتم ہے۔ اے مسلم ابن عقیل، تمہارے بیٹے نے جام شہادت نوش کیا، سرخرو کر دیا ہے۔ اللہ میت اٹھانے والا غریب حسین ہے۔ لو سوگواروں، یہ 2 جنازے بڑی شان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہائے یہ بے کفن میتیں خاک کربلا پہ پڑی رہی، لو تابوت آ گئے، سر و سینہ پیٹو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یہ جنازے آ رہے ہیں، گزارش کر رہا ہوں، بہت دیر سے آپ آنسو بہا رہے ہیں، سر و سینہ پیٹ رہے ہیں، ذرا اس تابوت کو وہی ریت دیجیے۔ یہ جو تابوت لیے ہیں نا، ان سے گزارش اسی مقام پہ ٹھہر جائیں۔ اب ذرا اس طرف دیکھیے، یہ مسلم کے بیٹوں کے جنازے ہیں، ذرا ادھر دیکھیے، عقیل کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ سلام ہے ہمارا، یہ عقیل کے لٹا ہوا گھر ہے۔ ہائے حسین، اکیلے میتیں اٹھا رہا ہے، عقیل کے بیٹوں کے جنازے آنے والے ہیں۔ سر